جی السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں. اس وقت مڈ نائٹ ہے. ماسک میں نے پہنا ہوا تھا، لیکن چونکہ آپ سے مخاطب ہونا تھا اس لیے وقتی طور پہ ریموو کیا ہے. ادروائز ایچ اینڈ ایوری ون ہیز ٹو ٹیک ایکسٹرا کیئر. سیریس ہے، اجتناب کیجئے، احتیاط کیجئے. اور میرا چینل واچ کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس لکھیے، اور اگر کوئی برننگ ٹاپک ہے، ایشو ہے، تو کمنٹس میں لکھیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پہ بات کرنے کی. اس میں اپنی لائف کا ایکسپیرینس، معاشرے کے ارد گرد کا ماحول، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات کرنے کو ظاہر ہے دل چاہتا ہے، دل کرتا ہے، تاکہ لیٹسٹ انفارمیشن دیکھنے والوں تک پہنچے. آج کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے، وہ آپ سے شیئر لازمی کروں گا. اس سے پہلے یہ شیئر کرتا چلوں کہ آج کل انورٹر، ونڈو اے سی کا بڑا شور ہے، اور کمپنیاں بھرپور طریقے کے اس کی پبلسٹی کر رہی ہیں کہ یہ بہت سستا ہے اور تقریباً 1 یونٹ 1 گھنٹے میں کنزیوم کرتا ہے. تو اگر 10 گھنٹے چلائیں تو ظاہر ہے 10 یونٹ ہیں، مہینے کے 300 یونٹ. تو وہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی اگر 20 روپے کا یونٹ ہے تو پھر خرچہ 6000 ہے، اگر 10 روپے کا یونٹ ہے تو پھر 3000 ہے. 10 روپے کا یونٹ اس صورت میں ہے اگر آپ سنگل فیس پہ ہیں، لیکن سنگل فیس میں امپیئر پورے نہیں آتے. لیکن انورٹر ہیں، چلیں مان لیا کہ وہ کم امپیئر پہ بھی چل جائے گا چونکہ وہ انورٹر ہے. تو اگر 300 یونٹ چلا ہے تو 10 روپے یونٹ کا 3000 آ گیا. لیکن وہ صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ 3000 کے بجلی کے بل پہ کم از کم 1400-1500 روپیہ جو ہے وہ ٹیکسز کی مد میں بھی جاتا ہے. تو بات وہیں جا پہنچتی ہے. تو جب بھی آپ پرچیز کرنے جائیں یا آپ سے کوئی اپروچ کرے تو پلیز اس کو ڈیپلی واچ کریں. دوسرا، آج کل گرمیاں شروع ہو چکی ہیں. ہمارے ہاں جو پنکھوں کے کیپیسٹر بنتے ہیں وہ بڑے تھرڈ قسم کے ہوتے ہیں، بڑے غیر معیاری ہوتے ہیں. بڑی مشکل سے 3-4 ماہ نکلتے ہیں، اس کے بعد پنکھوں کی سپیڈ آہستہ آہستہ سلو ہو جاتی ہے. کچھ ویسے بھی گھروں میں اگر یو پی ایس یوز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کیپیسٹر جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور پنکھے بالکل سلو ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ ایسے اتفاق ہوا کہ گھر کے جو پنکھے تھے وہ میں نے الیکٹریشین کو بلایا، اسے میں نے کہا کہ 4 کیپیسٹر بھی لے آئے. وہ کیپیسٹر بھی لے آیا. اب اس نے پہلا پنکھا ٹھیک کیا، کیپیسٹر چینج کیا، چل گیا. دوسرے پہ اس نے کہا جی اس کا ذرا سپیڈ والا بٹن، تو وہ جو ڈیمو ہوتا ہے وہ چینج کیا، کیپیسٹر چینج کیا، وہ بھی چل گیا. اب آ گئی تیسرے پنکھے کی باری، تو اس کو بھی اس نے مینج کیا، چینج کیا، وہ بھی چل گیا. اب جب چوتھے کی باری آئی تو ایسے ہی ٹیسٹ لگا کے کہنے لگا جی اس کا کیپیسٹر تو ٹھیک ہے لیکن یہ پنکھا جو ہے وہ جل گیا ہے. میں نے کہا پگلے، اگر پنکھا جل گیا ہو، وائرنگ جل گئی ہو تو 2-3 دن تک تو گھر سے اس کی سمیل نہیں جاتی، اس روم سے سمیل نہیں جاتی. کہتا نہیں جل نہیں گیا، میں نے آپ کو کہنا تھا کہ اس کی وائرنگ ویک ہو گئی ہے، لہذا اس کی سپیڈ میں، اس کی پرفارمنس میں فرق آ گیا، اب یہ پہلے جیسی نہیں رہی. میں چونکہ بھگت چکا تھا ان لوگوں کے ہاتھوں، میں نے کہا ایسے کرو، تم باتیں بند کرو اور جو نیا کیپیسٹر ہے وہ لگاؤ. خیر ہیل وجت کے بعد اس نے نیا کیپیسٹر لگایا، بٹن دبایا تو وہ پنکھا بھی ٹھیک تھا اور وہ بھی چلنا شروع ہو گیا. وہ دراصل 3 پہ تو نہیں لیکن چوتھے پہ چونا لگانا چاہتا تھا اپنا اعتماد بحال کر کے، کیونکہ ظاہر ہے اسی کی شاپ پہ یہ پنکھا جانا تھا روائنڈ کے لیے، اور اس نے روائنڈ کہاں کرنا تھا، بس اس کو جھاڑ پونچھ کر کے اس نے واپس 2 دن بعد دے دینا تھا، اور جو وائنڈنگ کا 1500-2000 ہے وہ لے لینا تھا.
آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے بچیں، احتیاط کریں اور منی سیو کریں۔ میں نے اسے کہا کہ رمضان کے مہینے میں، اور ابھی تم 22-23 سال کے ینگ ہو، ساری عمر تمہاری پڑی ہے، تم کر کیا رہے ہو؟ مجھے تو یہ دیکھ کے حیرانگی ہو رہی ہے، اور شکر کرو کہ میں نے تمہیں گھر بلایا ہوا ہے۔ اگر تم کسی دکان پہ آئے ہوتے تو پھر میں تم سے کسی اور طرح مخاطب ہوتا۔ تو اللہ معاف کرے، لوگوں میں ڈر خوف نہیں ہے۔ چلیں، انشاءاللہ کسی نئے موضوع پہ پھر بات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، میرا چینل واچ کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔